بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اسقطا بزرگ کوئی قصہ مختصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب. خداوند قدوس کچھ مفید بات میری زبان پر جاری فرما دے جو میرے لیے بھی مفید ہو، سامعین کے لیے بھی مفید ہو، اور اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے اس عمل کو سننے سنانے والے عمل کو اللہ رب العزت قبول فرمائے. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب فأنك قد خلقت كما تشاء. أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوه ويشهد. وذم الإله اسم النبي مع اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد. وشق له من اسمه ليجله وذو العرش محمود وهذا محمد. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی کے لیے فرمایا کہ وشق له من اسمه ليجله وذو العرش محمود وهذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وفينا رسول الله يتلو كتابه وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع. أرانا الهدى بعد العمى أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. يبيت يجافى جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خدایا جب تک کہ جسم میں جان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، لیکن نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. اصل چیز یہ ہے، نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، چاہے کچھ نہ رہے کچھ نہ رہے، لیکن ایمان کے ساتھ دنیا سے انسان رخصت ہو جائے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ میں نصیب فرما دیا. خدایا جب تک کہ جسم میں جان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، لیکن نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. جان جائے نہ جائے تیری یاد، جان جائے نہ جائے تیری یاد، موت آئے نہ آئے غیر کی یاد. جان تو جانی ہی جانی ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے، دنیا میں کسی کو نہیں رہنا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جان جائے نہ جائے تیری یاد، موت آئے نہ آئے غیر کی یاد. یعنی آخری وقت جو ہے غیر کی یاد نہ آئے، آخری وقت زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا یار، ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا یار. اسے کہنے کو تو بڑا آسان ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب آخری وقت آئے گا تو پڑھ دیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا ہو گیا. لیکن میرے بھائی یہ کہنا سننا بڑا آسان ہے. یعنی اگر زبان کو اگر اس کلمے کا اگر عادی نہیں بنایا ہوگا، زندگی میں بار بار اگر نہیں پڑھا ہوگا، تو اس وقت جو ہے زبان کے اوپر آسانی کے ساتھ اس کلمے کا آنا جو ہے کوئی آسان چیز نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے. کیونکہ ساتھ میں ہمارا دشمن بھی ساتھ ہوتا ہے، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے. شیطان آخری وقت میں جو ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے میں اس کو اپنا ساتھی بنا لوں، یعنی ہمارا کلمہ چھین لے جانے، تو کلمہ چھیننے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے. یعنی تو اس وقت جو ہے بچنا جو ہے بڑا مشکل کام ہے. اللہ جس کی مدد فرما دے. یعنی اس بنا پر اگر ہم یہ چاہیں کہ آخری وقت زبان پر ہمارا کلمہ آ جائے، زبان پر آسانی کے ساتھ ہمارا کلمہ آ جائے،
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم زندگی کے اندر اس کلمے کا ورد چلتے پھرتے کرتے رہے ہیں. اگر زبان کو اس کا عادی بنایا ہے، چلتے پھرتے اگر اس کا ورد اگر رکھا ہے، تو پھر اخیری وقت میں جو ہے آسانی کے ساتھ یہ کلمہ جو ہے زبان کے اوپر جاری ہو جائے گا. ہمارا تجربہ بھی ہے، انسان جس چیز کا عادی ہو، جو چیز اپنی زبان کے اوپر لاتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، یعنی آسانی کے ساتھ وہ چیز جو ہے زبان پر آ جا رہی ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، عادی ہے. یعنی تو کلمے کو اگر زبان کو اگر کلمے کا اگر عادی بنایا ہے، یعنی چلتے پھرتے اگر اس کا ورد رکھا ہے، تو آخری وقت جو ہے زبان کے اوپر آسانی کے ساتھ یہ کلمہ آ جائے گا. شیطان کا داؤ نہیں چلے گا اور انسان جو ہے خوش و خرم جو ہے دنیا سے جو ہے فقط ہو گیا. تو اللہ ہم سب کا وقت کے اوپر ایمان کے اوپر خاتمہ نصیب فرمائے. اللہ ہم سب سے جو ہے راضی ہو جائے. اصل چیز یہ ہے. مرنے کے بعد جو ہے یعنی پھر کیا ہوگا؟ یعنی پھر مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے جنت ہوگی، اللہ کی خوشنودی ہوگی، یعنی عالم آخرت. ہمارے سامنے 3 عالم ہے. عالم ارواح جو گزر چکا، عالم دنیا جس کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور تیسرا عالم جو ہے عالم آخرت ہمارے سامنے آنے والا ہے. اس دنیا کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے ہر انسان کے دل کے اندر جو ہے 2-3 خواہشیں پیدا کی ہے. یعنی ہر انسان کے دل میں یعنی اس دنیا کے اندر یعنی خواہش پیدا کی ہے. پہلی خواہش یہ پیدا کی ہے اللہ نے ہمارے دلوں میں، یعنی کہ ہم اس دنیا کے اندر جو ہے ہمیشہ زندہ رہے، یعنی موت نہ آئے. یعنی موت سے ہر کوئی ڈرتا ہے. یعنی جس کو بھی دیکھو موت سے ہر کوئی ڈرتا ہے. تھوڑا سا بیمار ہو گیا ڈرنے لگ جاتا ہے، متعلقین ڈرنے لگتے ہیں، یعنی اب موت آئے گی. تو موت سے جو ہے ہر کوئی ڈرتا ہے. یعنی موت نہ آئے، ہمیشہ جو ہے زندہ رہے. یعنی کہ ہر ایک انسان کے دل میں اللہ نے ایک خواہش رکھی ہے. دوسری خواہش اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کے دل میں یہ رکھی ہے، یعنی کہ ہمیں دنیا کے اندر جو ہے کسی قسم کی جو ہے کوئی تکلیف نہ ہو، یعنی کوئی بیماری نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو. یعنی ہمیشہ ہم جو ہے راحت سے رہے، یعنی سکون سے رہے، کوئی تکلیف نہ ہو، سر میں درد تک نہ ہو. یعنی ہر انسان یہ چاہتا ہے. تو ہمیشہ رہنا چاہتا ہے اور پوری زندگی میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، یہ بھی ہر انسان چاہتا ہے. یعنی 2 خواہش اللہ نے ہمارے دلوں میں پیدا کی ہے. یعنی اور تیسری خواہش یہ پیدا کی ہے کہ ہم جو چاہے وہ ہوتا رہے. یعنی ہمارے دل میں جو آئے، یعنی کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہو جائے. یعنی جو بھی دل میں آئے وہ ہونا چاہیے. یعنی یہ 3 خواہش جو ہے اللہ رب العزت نے ہر انسان کے دل میں رکھی ہے. یعنی کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں یعنی کہ یہ تینوں خواہش جو ہے آج تک نہ کسی کی پوری ہوئی ہے، نہ آئندہ کوئی پوری ہونے کی امید ہے. آج تک کسی کی بھی جو ہے تینوں خواہش پوری نہیں ہوئی ہے. دنیا میں جو بھی آیا چلا گیا ہے. دنیا میں آنا ہی جو ہے جانے کی تمہید ہے. یعنی آج تک جتنے آئے وہ سب چلے گئے، یعنی جو ہے وہ بھی چلے جائیں گے، اور قیامت تک جو پیدا ہوگا وہ بھی چلا جائے گا. یعنی یہ خواہش آج تک جو ہے کسی کی پوری نہیں ہوئی ہے. دوسری چیز یعنی کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کبھی سر میں درد نہ ہو، یعنی یہ بھی آج تک نہیں ہوا ہے. ہر ایک کو کوئی نہ کوئی دنیا میں تکلیف، کوئی نہ کوئی بیماری، یعنی کبھی سر میں درد، کبھی یہ کبھی وہ. یعنی تو یہ دوسری خواہش بھی جو آج تک جو ہے کسی کی پوری نہیں ہوئی. یعنی اور تیسری خواہش جو ہے یعنی کہ ہم جو چاہے وہ ہوتا رہے. یعنی ہم جو چاہے وہ ہوتا رہے. یعنی آج تک یہ خواہش بھی کسی کی پوری نہیں ہوئی. یعنی آج تک یہ خواہش کسی کی بھی پوری نہیں ہوئی ہے. اس دنیا کے اندر، اس عالم دنیا کے اندر جو ہے یہ تینوں چیز جو ہے مسلم ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. یعنی لیکن آگے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو ہے شان کریمی سے یہ بات بہت بعید ہے کہ اللہ رب العزت نے تینوں خواہشات ہمارے دلوں میں پیدا کی ہے. یعنی اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر اپنے شان کریمی سے یہ چیز پیدا کی ہے. یعنی تو اللہ کی شان کریمی سے ایک بات بہت بعید ہے، یعنی کہ وہ چیز جو خواہش اس نے ہمارے دلوں میں پیدا کی اس کے پورا ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. اللہ کی شان کریمی سے یہ بات بہت بعید ہے. یعنی جب اللہ نے یہ چیز ہمارے دلوں میں پیدا کی تو کوئی نہ کوئی اس کو شکل ہونی چاہیے. یعنی یہ تو پھر ایسا ہی ہے کہ بھوک لگائی اور کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، پیاس لگائی لیکن پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے.
تو اللہ نے ہمارے دلوں میں خواہش پیدا کی اور اس کا کوئی انتظام نہیں ہے. تو بڑی عجیب سی چیز ہے. اس بنا پر حضرات علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے ایک خواہشات ہمارے دل کے اندر پیدا کی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا پورا ہونے کا بھی کوئی نہ کوئی وقت ضرور آنے والا ہے. اللہ ان تمام تینوں خواہشات اللہ رب العزت پوری فرمائے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے جب ایک خواہش پیدا کی اور اس کی کوئی شکل نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا. جب اللہ نے پیدا کی ہے یہ چیز ہمارے دلوں میں تو اس کی شکل ضرور ہوگی. اور عالم دنیا کے اندر یہ چیز پوری ہو نہیں رہی آج تک کسی کی پوری نہیں ہوئی تب عالم دنیا کے بعد عالم برزخ ہو. پھر عالم برزخ کے بعد عالم آخرت ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے شان کریمے سے اپنے فضل و کرم سے عالم آخرت جو ہمارے لیے بنایا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت ہماری ان تینوں خواہشات کو پوری کرے گا. ہر انسان کی ہر ایمان والے کی جو دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا ہے اللہ رب العزت اس کی تینوں خواہشات پوری کرے گا. ہر ایک کی کبھی موت نہ آئے ہر کوئی چاہتا ہے اس کی خواہش اللہ رب العزت عالم آخرت کے اندر پوری کرے گا. کسی کی موت نہیں آئے گی. جو جنت میں چلا گیا اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جنت, کبھی موت نہیں آئے گی. بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے, سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, تو موت کو ایک میلے کی شکل کے اندر جنت اور جہنم کے بیچ میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کو ذبح کر دیا جائے گا. موت کو بھی موت آ جائے گی. اس وقت ایمان والے کو تو بڑی خوشی ہوگی لیکن جو بغیر ایمان کے حالت کفر کے اندر دنیا میں سے گئے ہیں ان کے اوپر کیا گزرے گی وہی جانتا ہے کیونکہ ہمیشہ کی جب اس تکلیف کے اندر انسان کے اوپر کیسی ہی تکلیف کیوں نہ ہو شدید سے شدید اخیری درجے کی تکلیف ہے, لیکن اس کو پتا ہے کہ اس کا اینڈ ہے کبھی نہ کبھی یہ تکلیف ختم ہونے والی ہے تو پھر دل کو تھوڑی سی بھی تسلی ہوتی ہے کہ چلو ناقابل برداشت تکلیف ہے لیکن ایک وقت تو ضرور آئے گا کہ تکلیف دور ہوگی تو کچھ نہ کچھ تسلی ہوتی ہے. لیکن جب ایک انسان کو یہ پتا ہے کہ میری یہ تکلیف ہے وہ کبھی ختم ہونے والے ہے ہی نہیں ختم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اس وقت اس کے دل پر کیا گزرے گا تو وہی جانتا ہے تو حالت کفر کے اندر جو دنیا سے گئے ہیں ان پر کیا گزرے گی وہی جانتے ہیں. خیر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے, اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جائے. تو غرض یہ خواہش کبھی نہ مرنا یہ آخرت کے اندر ہر ایک کی اللہ رب العزت پوری کرے گا. اور دوسری خواہش بھی اللہ رب العزت یہ جنت ہی کے اندر پوری کرے گا. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو, معمولی سی پریشانی بھی نہ ہو. جنت کے اندر یہ بھی ہوگا کہ جنت کے اندر جنتی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی, کوئی پریشانی نہیں, کوئی بیماری نہیں, کوئی ٹینشن نہیں, کچھ بھی نہیں. تو یہ دوسری خواہش بھی اللہ رب العزت دنیا میں آخرت میں پوری کرے گا. اور تیسری خواہش یہ کہ ہم جو چاہے وہ ہوتا رہے جو جی میں آئے وہ ہوتا رہے, میں جو چاہوں وہ ہو جائے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے میں جو چاہے وہ ہو جائے. اس تیسری خواہش کو بھی اللہ رب العزت آخرت کے اندر جنت کے اندر پوری کرے گا کہ جنت کے اندر جنتی جو چاہے گا اس کے جی میں جو چیز آئے گی اللہ رب العزت پوری کرے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک خواہش دل میں پیدا ہوئی اور اللہ پوری نہ کرے. یہ ہو نہیں سکتا. جو بھی جی میں آئے گا گویا کہ ایک قسم کی ہر جنتی کو خدائی ملے گی. کہ خدائی کس کو کہتے ہیں؟ خدا وہ ذات ہے کہ جو چاہے وہ جو چاہے وہ کرے. خدائی ہے تو ہر جنتی کو ایک قسم کی خدائی ملے گی کہ وہ جو چاہے گا وہ ہوگا. جو جی میں آئے گا وہ ہوگا. جو بھی جی میں آئے گا ہو نہیں سکتا یہ انسان نے جی میں آتا ہے کہ بنا ہوا گوشت کھانا ہے, اچھا گوشت کھانا ہے, تو جی میں آیا فوراً بنا بنا ہے تیار سامنے آ کر. شادی کرنا ہے اس کا فوراً آنن فانن انتظام ہو جائے گا. جو بھی جی میں آئے گا غرض تینوں خواہشات اللہ رب العزت ہر ایک کی آخرت کے اندر پوری کرے گا. اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے. لیکن اس کے لیے بھی بس ہمیں کچھ دنیا کے اندر رہ کر کسی قسم کی کچھ نہ کچھ جد و جہد کرنا پڑے گا. اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرنی پڑے گی, نمازوں کا اہتمام کرنا پڑے گا. کچھ کریں گے تو اس کے نتیجے کے اندر اللہ رب العزت ہمیں یہ سب کچھ دے گا. اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرما دیا. تینوں قسم کی خواہشات اللہ رب العزت ہماری پوری کرے گا آخرت کے اندر, جنت کے اندر. اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی. ہمارے سامنے جو دنیا ہے
پھر اس کے بعد جو ہے قبر حشر، پھر اس کے بعد جو ہے آخرت. یعنی یہ دنیا جو ہے یہ محنت کی جگہ ہے. دنیا جو ہے محنت کی جگہ ہے. یہاں پر انسان کو جو کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے کمانے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، دوسری چیزیں. دنیا جو محنت کی جگہ ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا عالم ہمارے سامنے آئے گا، جس کو جو ہے عالم برزخ کہتے ہیں، قبر کے. وہ جو ہے راحت کی جگہ ہے. وہ جو ہے راحت کی جگہ ہے. جو چیز جہاں پر ہوتی ہے وہیں پر ملتی ہے. یعنی ہم دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہمیں راحت ملے، ہر قسم کی راحت ملے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو. یعنی یہ چیز اللہ نے دنیا کے اندر رکھی نہیں تھی، وہ کیسے ملے گی؟ یہ چیز اللہ نے جو ہے عالم برزخ کے اندر رکھی ہے. یعنی کہ وہاں راحت ہی راحت ہے. جو بھی گیا بس راحت ہی کے اندر ہے. جس کو بھی دفنایا پولیس جا کر کہہ دیں گے نم کا نومت العروش، یہ سو جا جس طریقے سے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے. مشہور پہلے رات کی دلہن کو جو کوئی جگاتا نہیں ہے، خود بخود آپ کو کوئی جگانے والا نہیں. وہاں پر بھی قبر کے اندر جو کوئی جگانے والا نہیں ہوگا. آرام سے بس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بس آرام کی نیند جو ہے سوئیں گے. راحت کی جگہ جو ہے آخرت یہ ہے. اور عیش کی جگہ جو ہے جنت ہے. اللہ نے عیش رکھا ہے جنت کے اندر. ہر کوئی چاہتا ہے نا عیش ملے، عیش والی زندگی ہو، ہم عیش میں رہے، ہماری اولاد عیش میں رہے، اچھا بنگلہ ہو، یہ ہو وہ ہو، یا عیش. لیکن دنیا کے اندر عیش نہ آج تک کسی کو ملا ہے، نہ آئندہ کسی کو ملے گا عیش. صحیح عیش جو ہے انشاءاللہ دنیا آخرت ہی کے اندر ملے گا. صحیح عیش ملے گا. اللہ ہم سب کو جو ہے وہ عیش نصیب فرمائے. دنیا کے اندر ایک خواہشات جو ہماری پوری نہیں ہوگی، اس کے لیے اللہ ہمیں جو ہے اچھی طریقے سے زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں جو ہے توفیق نصیب فرمایا. یہ عیش آخرت میں اخیر ایک بات عرض کر کے جو بات ختم کرتا ہوں. یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ان کی کتاب کے اندر، مواعظ کی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے فرعون کے متعلق. ایک دفعہ جو ہے اس کی فرعون سے جو ہے ملاقات ہو گئی. یعنی فرعون کی جو ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعوت ایمان کے متعلق کچھ کہا. یعنی تو فرعون نے کہا کہ اگر میں ایمان لایا تو مجھے کیا ملے گا؟ یعنی کیا انعام ملے گا اگر میں ایمان لایا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے 4 انعامات بتلائے ہیں کہ 4 انعام تجھے ملیں گے. پہلا انعام تو یہ ملے گا کہ تو قیامت تک زندہ رہے گا. یعنی قیامت تک تجھے موت نہیں آئے گی. قیامت میں تو پھر مرنا ہی ہے، لیکن قیامت تک جو ہے تجھے موت نہیں آئے گی. کتنا بڑا انعام ہے، موت نہیں آئے گی. ہر کوئی چاہتا موت نہ آئے، تو فرعون کو یہ کہا گیا. اور دوسرا انعام تجھے یہ ملے گا یعنی کہ تیری بادشاہت جو ہے قیامت تک باقی رہے گی. تو بادشاہ ہے فرعون، جو تو بادشاہ ہے تو تیری یہ بادشاہت جو ہے قیامت تک جو ہے باقی رہے گی. اور تیسرا انعام یہ ہے کہ تو ہمیشہ نوجوان رہے گا. یعنی ہمیشہ جو ہے نوجوان رہے گا، کوئی کچھ نہیں ہوگا، نوجوان ہی رہے گا. یعنی اور چوتھی اللہ کی طرف سے تجھے یہ انعام ملے گا کہ تو کبھی جو ہے بیمار نہیں ہوگا. یعنی تندرست رہے گا، صحیح سالم رہے گا، نوجوان رہے گا. یعنی یہ قیامت تک زندہ رہے گا، تیری بادشاہت جو ہے قیامت تک رہے گی. یعنی اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اور کیا چیز چاہیے؟ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اس کے منہ میں بھی پانی آ گیا، لال ٹپکنے لگی ہی چاہ کے بہت بڑا انعام ہے. تو اس نے کہا کہ میں ذرا بات تو صحیح ہے لیکن میں ذرا کسی سے ذرا مشورہ کر لوں. یعنی تو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے چاہے مشورہ کر، لیکن جو ہے اپنے وزیر حامان سے مشورہ مت کرنا ہے. وہ فرعون کا بھی فرعون تھا. یعنی تو کہا کہ اس سے مشورہ مت کرنا ہے. اس نے سب سے پہلے اپنی بیوی حضرت آسیہ سے مشورہ کیا. ظاہر بات ہے کہ تو اچھا ہی مشورہ دے گی. یعنی تو انہوں نے تو یہی فرمایا کہ اور کیا چاہیے تجھے؟ یعنی جلدی کر. یعنی پڑھ لے کلمہ، جلدی کر. یعنی اور کیا چاہیے؟ یعنی لیکن اسی طریقے سے جو حامان کو پتہ چل گیا کہ ادھر سودا ہو رہا ہے ایمان کا. یعنی تو فوراً وہ آیا دوڑتا ہوا. یعنی اور آ کر جو ہے اس نے اپنی تلوار جو ہے نیام میں سے نکال کر سامنے رکھ دی. یعنی اور کہنے لگا کہ حضرت اگر ان باتوں کو اگر ماننا ہے تو سب سے پہلے میری گردن اڑا دو. یعنی پھر اس کے بعد جو چاہے آپ کرو. یعنی مجھ سے تو یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ آج تک آپ معبود تھے. یعنی
آج تک آپ معبود تھے، اب بندہ بننے جا رہے ہیں، ایمان لائے بندہ بننے جا رہے ہیں۔ آج تک آپ معبود تھے، بندہ بننے جا رہے ہیں، مجھ سے یہ چیز نہیں دیکھی جاتی ہے۔ اس بنا پر اگر ایمان لانا ہے تو کہا کہ میری گردن پہلے اڑا دیا۔ بس یہ مشورہ دینا تھا، یہ کہنا تھا کہ تکبر نے آ کر جو اس کو گھیر لیا جائے۔ اس کے دل میں، فرعون کے دل میں بھی تکبر آ گیا اور اس نے جو انکار کر دیا جب موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ پوری زندگی کے تجربے کے نتیجے کے اندر اس کو پورا یقین تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے جو مجھ سے وعدے کیے وہ پورے ہو کر رہیں گے۔ آج تک جو انہوں نے کبھی جھوٹ بات نہیں کی، غلط دعویٰ نہیں کیا، جو کچھ کہا وہ ہو کر رہے گا، پورا یقین تھا یعنی۔ لیکن تکبر ایک ایسی بڑی بلا ہے یعنی کہ بس جب وہ آ جاتا ہے دل کے اندر پھر انسان سب کو ٹھکرا دیتا ہے۔ تو فرعون نے بھی جس کو ٹھکرا دیا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی بڑائی سے بچائے، تکبر سے بچائے۔ بہت ہی بری چیز ہے یعنی تکبر جو ہے، بہت ہی بری چیز ہے۔ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اور دوسرے کو جو ہے کمتر سمجھنا یعنی۔ یہ اللہ ہماری ہر وقت جو ہم ایمان والوں کی جو حفاظت فرمائے، وقت موعود پر اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر نصیب فرمائے اور اچھی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔